بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رمضان المبارک بہت قریب آ چکا ہے۔ شعبان کا مہینہ مکمل ہونے جا رہا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اوپر بہت احسان فرمایا کہ ہم رمضان المبارک کے اتنے قریب پہنچ رہے ہیں کیونکہ ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان تک پہنچا، یہ دعا بہت اہتمام سے مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان تک پہنچایا۔ اللہم بلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں جو ہے رمضان تک پہنچا، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ جب نبی علیہ السلام دیکھتے کہ شعبان کا آخری دن ہے یا آخری ایام ہے تو آپ اس وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے، حضرات صحابہ کو بلا کر یہ خطبہ دیتے تھے کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا عظیم الشان جلیل القدر مہینہ آنے والا ہے، اور وہ مہینہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اللہ تعالی نے اس مہینے کے دن میں روزوں کو فرض کیا ہے، رات میں تراویح کا حکم دیا ہے، دن میں روزے رکھے جائیں، رات میں تراویح پڑھی جائے، اور جو شخص رمضان المبارک کے فرض کو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب لکھتے ہیں، اور جو شخص رمضان المبارک میں نفلوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرضوں کے برابر نفلوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے
جو رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، وہ رات شب قدر ہے۔ شب قدر رمضان المبارک کی عظیم الشان رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ 1000 مہینوں سے یہ رات افضل ہے، شب قدر۔ تو ہمیں اس مہینے کی تیاری کرنی ہے، رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو عادی بنانا ہے کہ ہم رمضان المبارک جس طرح ہمارے گزشتہ رمضان کے ساتھ گزر گئے، جس طرح ہمارے پرانی زندگی کے اندر جو رمضان گزرے ہیں وہ بڑی لاپرواہی اور بے توجہی کے ساتھ گزرے ہیں، جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک میں خاص نیکیاں کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا، ہم یہ عہد و پیمان کر لیں کہ انشاءاللہ آنے والا رمضان اس میں ہم نیکی کرنے کا اہتمام کریں گے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، پوری مستعدی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ ہم لوگ اس رمضان المبارک کو گزاریں گے۔ یہ تیاری کرنی ہے، ذہن بنانا ہے، دماغ بنانا ہے، سوچ بنانا ہے۔ یہ رمضان ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنے، یہ رمضان ہماری زندگی کے اندر نیکیوں کی اضافے کا اور نیکیوں کی کثرت کا ذریعہ بنے۔ کیا تیاری ہے، کیا ذہن بنانا ہے؟ ہم لوگ 11 مہینے ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم لوگ تہجد کا اہتمام کریں۔ کچھ لوگ اٹھنا نہیں چاہتے، کچھ لوگ اٹھنا چاہتے اٹھا نہیں جاتا، کچھ لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، کچھ لوگوں کو تصور اور خیال ہی نہیں ہے تہجد کا۔ مختلف قسم کے لوگ دنیا کے اندر ہیں۔ اللہ نے رمضان المبارک اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ جو آدمی رمضان میں روزے رکھے گا وہ تہجد میں آٹومیٹک اٹھے گا۔ تو سب سے پہلا ارادہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس ایک مہینے کے اندر تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں سب انشاءاللہ۔ 11 مہینے ہم لوگ تہجد نہیں پڑھتے، یہ پڑھی نہیں جاتی ہمارے سے۔ سحری میں کھانے کے لیے اٹھ رہے ہیں، پینے کے لیے اٹھ رہے ہیں، سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، کیا ہے کہ 10 منٹ پہلے اٹھ جائے ہو؟ کتنی اچھی بات ہے کہ سب سے پہلے اٹھتے ہی وضو کریں اور اپنے گھر ہی مصلی بچھا کر، جہاں آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ رہے، آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ ہے، مصلی بچھا کر 10 منٹ 15 منٹ اپنے تہجد میں لگا دیں۔ پورے مہینے کے لیے ہم لوگ تہجد پڑھنے کی نیت کر لیں، اور جب ہم پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پورے ذوق شوق کے ساتھ، اللہ کی ملاقات کے شوق کے ساتھ تہجد پڑھیں گے، 1 مہینے تک کی یہ عادت ایسی ہے کہ اگر آپ نے 1 مہینے تہجد پڑھ لی اہتمام سے، اور پھر اللہ سے آپ دعا بھی کرتے رہے، اللہ یہ رمضان کی برکت سے میں نے تہجد شروع کر دی ہے، اے الہ العالمین بس اب اس تہجد کو نہ چھٹوانا، باقی جو 11 کے 11 مہینے ہیں اے اللہ مجھے ان مہینوں کے اندر بھی تہجد پڑھنے کی عادت ڈلوا دینا، اور ان مہینے میں بھی میں تہجد پڑھنے کا اہتمام کروں۔ تو سب سے پہلی تیاری اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنانا ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں موقع ملتا ہے، موقع فراہم ہوتا ہے تہجد پڑھنے کا۔ ہم چاہے ہمارے سے 2 رکعت پڑھی جائے، چاہے ہمارے سے 4 رکعت پڑھی جائے، چاہے ہمارے سے 6 رکعت پڑھی جائے، چاہے ہمارے سے 8 رکعت پڑھی جائے، جتنی بھی وسعت اور طاقت ہے اپنے بدن کے اندر، یا جتنا موقع ہے، تو سب سے پہلی تیاری ہماری یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تہجد کے لیے تیار کریں۔
ارادہ کریں, اللہ دعا کریں گے، اللہ بہت قیمتی مہینہ ہے، تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تہجد کو چھٹکا ہے کسی بھی طریقے سے، کم سے کم 30 دن تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں تہجد پڑھنے کا ماحول بنا لیں اپنے گھر میں۔ آپ بھی پڑھیں، آپ کی بیوی بھی پڑھے، آپ کی بیٹی بھی پڑھے، آپ کی بہن بھی پڑھے، گھر کے جتنے افراد ہیں سب کو یہ بات کہیں کہ دیکھو جس وقت جو ہے سحری ختم ہو رہی ہے اس وقت سے جو ہے آدھا پون گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور 5-10 منٹ 15 منٹ جو ہے کھانا بنانے سے پہلے، سحری میں جو چیز کھائی جاتی ہے اس سے پہلے ہمارے گھر کے اندر ایک ایسا ماحول بن جائے جیسا ماحول مسجد میں نماز پڑھنے کا ہوتا ہے۔ کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نفلیں پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بس آپ کو پڑھنی ہے، نہیں، اپنے گھر میں سب کو پڑھوانی ہے۔ اس بات کی تاکید کرنی ہے کہ بھائی اس مہینے کوئی بھی گھر کا بندہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ جو تہجد نہ پڑھے۔ یہ تیاری ہے، یہ ہے تیاری، ذہن بنا ہوا ہو پہلے سے ہی کہ انشاءاللہ تہجد کا اہتمام کرے۔ تہجد کا اہتمام ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن الحمدللہ رمضان المبارک کے اندر جب رمضان آتا ہے وہ پنجگانہ ادا کرتے ہیں۔ وہ دوسرے نمبر کی نیت یہ کریں، دوسری نیت یہ کریں کہ اللہ ہم رمضان المبارک میں 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، اور اللہ ہم نیت یہ کر رہے ہیں کہ پوری زندگی نماز ادا کرتے رہیں گے۔ اس نماز کو ہماری رمضان ہی کے ساتھ خاص مت کرنا کہ وہ رمضان تک ہم نماز پڑھیں اور رمضان کے بعد نماز کو چھوڑ دیں، نہیں، اللہ ہم پوری تیاری کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں اور 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، نماز میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اور خاص طور سے جماعت والی نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں بھی نماز کا اہتمام نہیں کر پاتے، ان کو بیچاروں کو بڑے کاروباری ہیں، بڑے تاجر ہیں، نماز پڑھنے کی فرصت ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کہ کچھ بندے ہمارے ایسے ہیں ان کی بڑی بڑی تجارتیں اور بڑی بڑی بیع و شراء اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے ان کو مانے نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے تاجر ہیں اور بڑی بڑی تجارتیں کر رہے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے نماز میں آتے ہیں، اللہ کے ذکر کا ٹائم ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، خطرناک دن، جس میں دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گے۔ اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے سے ہی پوری تیاری کرتے ہیں۔ اور ہمارے میں کیا ہے، ذرا سا کام ہوا نماز کی چھٹی، نماز کی چھٹی عجیب بات ہے۔ تو جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں رمضان المبارک سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں، نمازوں کی قضا کی نیت کریں اور آئندہ نہ چھوڑنے کا ارادہ کریں، اور یہ طے کر لیں کہ اللہ ہم رمضان سے پابندی کے ساتھ فجر بھی پڑھیں گے، ظہر بھی پڑھیں گے، عصر بھی پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھیں گے، اشراق بھی پڑھیں گے، چاشت بھی پڑھیں گے۔ اے اللہ ہم تیاری کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں۔ عام دنوں میں 11 مہینوں میں اور رمضان کے دنوں میں فرق ہونا چاہیے ہماری عبادت کے اعتبار سے۔ رمضان میں عبادت کی کثرت ہونی چاہیے، تو نمازوں کی تیاری ہے کہ 5 گانا ادا کریں، اور میں نے ایک بات اور کی کہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بس جو ہے اپنی نماز پڑھ لی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اکیلا جب آدمی نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب، اور جب اسی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایک روایت میں 25 اور ایک روایت میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔
ایک بزرگ تھے، ان کی جو ایک روز جماعت چھوٹ گئی، تو انہوں نے کیا کیا بیچاروں نے، انہیں حدیث پتہ تھی کہ 27 نمازوں کا ثواب، انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، 27 مرتبہ، کہ میری نماز چھوٹ گئی تو میں اس نماز کو 27 مرتبہ لوٹاؤں گا۔ جب 27ویں مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ نے الہام فرمایا کہ میرے بندے ٹھیک ہے تو نے 27 نمازیں پڑھ لی، لیکن ایک بات بتا، جماعت کی نماز میں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اس وقت جتنے فرشتے موجود ہوتے ہیں اس ولا الضالین کے بعد آمین کہتے ہیں، تو ان 27 نمازوں میں فرشتوں کی آمین کہاں سے لے کر آئے؟ فرشتوں کی آمین تجھے نصیب نہیں ہوتی ہے جماعت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مسجد کی نماز با جماعت، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو آدمی مسجد کا پڑوسی ہو اس کی نماز مسجد ہی میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی نہیں۔ اگر وہ مسجد چھوڑ کے اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، کبھی اتفاق کوئی بات ہو گئی، کوئی مجبوری ہو گئی، الگ بات ہے، چھوٹ جاتی ہے، لیکن اگر اس کی عادت بنا لی، جان بوجھ کے مسجد کی نماز کو چھوڑا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ جماعت کا حکم اللہ نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے، کیا فرمایا اللہ نے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ علماء نے اس آیت سے مسئلہ نکالا ہے کہ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو جماعت والوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ حکم۔ تو یہ تیاری ہماری ہونی چاہیے کہ ہم نماز ادا کریں گے رمضان المبارک میں، جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہمیں جماعت کا اہتمام، کوشش کریں گے۔ اس کے بعد تیسری تیاری کیا ہے؟ تیسری تیاری ہے سحری کا کھانا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت یہ بن گئی ہے کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، چاہے تھوڑا کھا لو لیکن کھایا کرو، ضرور کھایا کرو، سحری کے اندر برکت ہے۔ فرمایا ایک روایت میں کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں فرق یہ ہے کہ یہودی بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سحری عطا فرمائی ہے، ہم سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ سحری کھانے کا اہتمام ہو، کچھ بھی ہو جو میسر ہو، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، تو ہم اور آپ اسی کو جو ہے کھایا کریں، جو بھی آپ کو اور ہمیں میسر ہو۔ لیکن ایک بات یاد رہے، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل رمضان کے اندر کہ مسلمانوں کی کھانے کی حالت یہ ہے، ایسے تو بہت کم لوگ ہیں جو کھاتے ہی نہیں، کہ وہ رمضان میں جب سحری کھاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ پورے دن بھوکا رہنا اس لیے خوب کھاؤ، اتنا کھاتے ہیں کہ ناک تک بھرتے ہیں اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور جب روزے کا ٹائم آتا ہے پھر یہ سوچتے ہیں کہ پورے دن سے بھوکے تھے خوب کھاؤ۔ سحری میں یہ نیت کہ پورے دن بھوکا رہنا ہے اور روزے میں یہ نیت کہ پورے دن سے بھوکے تھے خوب کھاتے ہیں۔ جو لوگ اتنا زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو روزوں کی حقیقت اور روزوں کے فوائد اور روزے کے جو جسمانی اور روحانی فائدے ہمارے بڑوں نے لکھے ہیں وہ نصیب نہیں ہوتے، وہ نصیب نہیں ہوتے۔ اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے کہ ہم سحری میں بھی خوب کھائیں اور روزے میں بھی، افطار میں بھی خوب کھائیں۔ کھانے کی کم مقدار ہونی چاہیے، تب جا کر روزے کے فوائد نصیب ہونے ہیں۔
کھانا کم مقدار میں کھائیے گا۔ بہرحال سحری کھانے کا اہتمام کریں، سحری کھانا سنت ہے، سحری کھانا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھایا کرتے تھے۔ سحری کھانے کے بعد پورے دن کا جو روزہ ہے، روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے، روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ نمبر 1 کھانے سے، نمبر 2 پینے سے، اور نمبر 3 عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے سے۔ اکل و شرب اور جیما، کھانا پینا اور جیما سے رکنا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ نیت کے ساتھ صبح کے وقت، سحری کے وقت ہم نیت کر لیں روزے کی، یہ بھی کافی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر دن جو ہے، جیسے بہت سارے لوگ بیچارے ہر دن جو ہے نیت کے مسئلے میں اٹک جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں آ گئی، کہاں سے ہم نے شروع کر دی۔ ایسی نماز جنازہ میں جو ہے اتنی لمبی نیت لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی یہ نیت ہی فرض ہے کہنی۔ نیت زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور وہ نیت اتنی بڑی بتاتے ہیں ائمہ حضرات بیچارے کہ وہ جو بیچارہ کوئی ان پڑھ آدمی ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی گھبرا جاتا ہے کہ جی میرے پر اتنی بڑی ہوتی نہیں نیت۔ 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے امام، کہاں کہہ پائے گا ہم آدمی؟ نیت کے معنی ہے النیت فی اللغۃ القصد، نیت کے معنی ارادہ کرنا۔ آپ نے ارادہ کر لیا، نیت ہو گئی۔ جنازے کے صلی آئے ہیں، نیت ہو گئی، تکبیر جلدی سے آپ ہاتھ باندھیے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، کوئی ضروری نہیں زبان سے نیت کہنی۔ نیت تو آپ آئے کس لیے ہیں؟ اسی جنازے کے لیے پڑھنے آئے نماز، تو نیت کسے کہیں گے؟ اسی طرح بہت سے بھائیوں کو ہم نے دیکھا، امام صاحب رکوع میں ہیں، اب وہ ابھی بیچارے 4 رکعت نماز فرض پڑھوں واسطے اللہ کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے امام کے، وقت زور کا، اسی میں اتنے امام صاحب رکوع سے گزرے، وہی کھڑے رہ گئے، وہ رکعت چھوڑ دیتے ہیں نیت کے چکر میں۔ بھائی کس لیے آئے ہو آپ؟ نماز پڑھنے آئے ہو تو نیت یہی تو ہے، زور کی پڑھنے آئے ہو، یہ بھی آپ کی نیت ہے۔ ساری نیتیں تو پہلے ہی شامل ہیں۔ اب زبان سے کہنا کوئی فرض تھوڑی ہے، زبان سے کہنا کوئی فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کی نیت ہے۔ رمضان المبارک شروع ہوا، اللہ ہر دن یہ جو پورا مہینہ آ رہا ہے، دل میں ہم ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ پورے مہینے کے روزے رکھیں گے، بغیر نیت کے آپ سحری کھا لو، انشاءاللہ تب بھی روزہ ہوگا، آپ کا فرض ادا ہوگا۔ آپ نیت کر چکے ہیں، آپ کے پورے مہینے کا ارادہ ہے، رمضان چل رہا ہے، آپ کو کوئی ارادہ یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑیں گے، اللہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی مجبوری پیش آ جائے تو الگ سے مستقل نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے بھائی تراویح میں الگ سے نیت کر رہے ہیں، بھائی پورے مہینے کی نیت ہے، بلکہ یہ کہیے پوری زندگی کی نیت کرتا ہے مسلمان، پوری زندگی کی نیت کرتا ہے یہ مسلمان کہ انشاءاللہ جب جب رمضان آئے گا ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے۔ تو 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے روزہ، کھانے پینے سے اور صحبت سے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ ہوئے، پوچھا گیا کہ حضرت رمضان کے تعلق سے کوئی نصیحت کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہ 3 چیزیں حلال ہیں، کھانا بھی حلال تھا، پینا بھی حلال تھا، بیوی سے صحبت بھی حلال تھی، روزے نے آ کر یہ تینوں چیزیں حرام کر دی۔ جو چیز حلال تھی اس کو ہمارے روزے نے حرام کر دی، ہم ان تینوں چیزوں سے بچ رہے ہیں۔ لیکن جو چیزیں حرام پہلے سے ہیں ان سے ہم بچ نہیں رہے۔ کیا ہیں وہ چیزیں؟ وہ جھوٹ بولنا حرام ہے، روزے سے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ غیبت کرنا حرام ہے، روزے سے ہیں جھوٹ غیبت کر رہے ہیں۔
بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے اعضاء ہمارے لگائے ہیں، آنکھ ہے، اس سے غلط دیکھنا، کانوں سے غلط سننا، دماغ سے غلط خیالات لانا، دل میں غلط خیالات پیدا کرنا، پیٹ میں غلط لقمہ پہنچانا، ہاتھ سے غلط پکڑنا، پیروں سے غلط چلنا، یہ جو اعضاء ظاہرہ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، ان سے جو گناہ ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی تیاری ہے رب تعالیٰ، کہ جہاں ہم کھانے پینے سے رکیں گے، جس طرح ہم رمضان میں اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، ہمارے پیٹ میں پانی کا قطرہ نہ چلا جائے، اسی طرح ہم اس بات سے بھی ڈریں کہ انشاءاللہ پورے رمضان ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، پورا عہد کریں۔ جب یہ مہینہ اس عہد و پیمان کے ساتھ گزارا جائے گا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، کسی کے سنیں گے نہیں، اپنی جو ہے پوری طریقے سے تیاری کے ساتھ جو ہے رہیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، خاص طور سے قرآن شریف کی تلاوت۔ ہمارے اکابر کتنی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 63 قرآن رمضان المبارک میں پڑھا کرتا ہے، 63 قرآن رمضان المبارک میں پڑھا۔ اندازہ لگائیں، ایک قرآن دن میں پڑھتے، ایک قرآن رات میں پڑھتے، کتنے قرآن ہو گئے؟ 60، اور ہر 10 دن کی تراویح میں قرآن پڑھتے، 63 قرآن، اور یہاں ہمارے سے ایک قول نہیں پڑھا جاتا۔ تو جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں رمضان المبارک میں، ان کو کر کے ہم کیا نہ کریں، گناہ میں شامل نہ ہوں، بچائیں اپنے آپ کو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء کیا، حالانکہ اکثر علماء کی رائے ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جن علماء نے کہا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مکروہ تو ہو ہی جاتا ہے، کراہت تو آئی جاتی ہے، انسان کے روزے پہ اثر آ جاتا ہے۔ یہ مہینہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے پاک صاف کر کے نیکیوں پر لانے کا مہینہ ہے، نیکیوں پر لانے کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا پاکیزہ مہینہ، پورے دن روزے کے ساتھ تیاری کریں، روزے کی تیاری کریں، اہتمام کریں روزہ رکھنے کا، سب انسان روزہ رکھے۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈر انسان کو جس عبادت میں ہوتا ہے وہ روزہ ہے، اس سے زیادہ ڈر کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا اللہ سے۔ روزہ جس آدمی نے رکھ لیا، وہ ایک قطرہ بھی منہ کے اندر پانی کا جانے نہیں دیتا، اتنا ڈرتا ہے اللہ سے، چاہے اکیلا بھی ہے لیکن اتنا ڈرے گا روزہ کے بارے میں، اتنا کسی اور عبادت میں نہیں ڈرتا۔ ساری چیزیں رکھی، لیکن جب تک اچھی طرح یہ پتہ نہ لگ جائے کہ ٹائم ہو گیا، ہاتھ نہیں بڑھا سکتا دسترخوان کی طرف۔ اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے بھی صاف کہہ دیا کہ جب تم میرے سے اس عبادت میں اتنا ڈر رہے ہو تو پھر یاد رکھو اس عبادت کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود ہوں، اس عبادت کا بدلہ میں خود ہوں۔ اندازہ لگائیے آپ کتنی اہم عبادت ہے روزہ۔ تراویح کی تیاری، ہم لوگ تو اسی مسئلے میں اٹک گئے کہ جی نبی علیہ السلام نے تراویح پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی تو 8 رکعت پڑھی تھی یا 20 رکعت پڑھی تھی؟ عجیب بات ہے، بالکل 1400 سال ہو گئے، پوری امت مسلمہ کے اتفاق، سارے اکابر، سارے بزرگ، سارے صحابہ، سارے اہل اللہ 20 رکعت تراویح پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب آج یہ نئے محقق پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 رکعت تراویح، 8 رکعت تراویح پڑھو، اور پھر کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، سنت ہی تو ہے، 8 دن کا 10 دن کا پڑھو اور چھوڑ دو۔ جو لوگ 8 دن کا یا 10 دن کا پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں تراویح نہیں پڑھتے، ان کو چاہیے وہ 27 دن کا قرآن کریم پڑھیں۔ اس لیے نہیں 8 دن کا 10 دن کا کہ آپ کو بعد میں سیزن چلانا ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے، رات کو تراویح کی چھٹی کر دو، اس لیے نہیں ہے۔
یہ تو اللہ نے 8 دن کی 10 دن کی اس لیے رکھی ہے، حافظوں کی بڑی تعداد موجود ہے، مسجدیں کم ہیں۔ اگر ایک حافظ ایک رمضان میں قرآن شریف نہ سنائے تو یہ سمجھ لو وہ حافظ اپنا حفظ بھول جاتا ہے۔ اس لیے حافظوں کی تعداد بہت ہے، کوئی 10 دن کا سنا دے، کوئی 15 دن کا سنا دے، کوئی 12 دن کا سنائے، جگہ جگہ قرآن کریم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کی تعداد بہت بڑھائی ہے ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو آنے جانے رہتا ہے، کہیں بھی موقع مل جاتا ہے تراویح پڑھنے کا، ان کے لیے ہے کہ وہ ایک سنت ان کی ادا ہو جائے گی، پورا قرآن وہ 8 دن کا 10 دن کا 7 دن کا سن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے سہولت ہے وہ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے بیان یہ کر دیا کہ یہ 8 دن کی 10 دن کی تراویح ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی کتابیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، کون کہہ رہا ہے کہ کہاں نہیں ہے تراویح۔ اس بات پہ بیان ہو اور اس بات پہ ہم بیٹھے کہ ہم ایسے حافظوں کو لائیں گے کہ چاہے وہ ایک رات میں قرآن سنائے لیکن صحیح سنائے۔ تیز پڑھنے والے حافظوں کے قرآن مت سنو، ان پہ دباؤ مت ڈالا کرو حافظوں پہ کہ آپ جو تیز پڑھو تیز پڑھو تیز پڑھو، سارا وبال آپ کے اوپر آئے گا، چاہے 10 منٹ 15 منٹ ہمارے فالتو لگ جائے، لیکن قرآن شریف کا ایک حرف بھی نہ کٹنا چاہیے۔ قرآن کریم کی بے حرمتی مت کرو، قرآن کریم کی بے عزتی کرنے والا اللہ اس کے سینے کو چاک کر کے پھینک دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ اتنا خطرناک پڑھا جاتا ہے، اتنا تیز پڑھا جاتا ہے کہ ڈر لگتا ہے، توبہ کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اتنا تیز قرآن پڑھتے ہیں، اور ہم سب سن رہے ہیں۔ 2 منٹ بھی لیٹ ہو، امام صاحب آئے تو آپ نے 2 منٹ لیٹ کر دی، کل تو جو ہے اتنے بجے نمٹ گئے تھے، آج اتنے بجے نمٹ رہے ہیں۔ جہاں بھی تراویح سننی ہے آپ یہ کہیے گا کہ چاہے 15 منٹ لیٹ ہو لیکن ایک ایک لفظ ہمارے کان میں صحیح سمجھ میں آنا چاہیے۔ یہ ہے قرآن شریف سننے کا حق۔ 1 مہینے تراویح آ رہی ہے، ارے پتہ نہیں زندگی کی آخری تراویح ہو، اللہ موقع دے نہ دے، آگے موت آ جائے ہماری۔ کتنے لوگ ہیں گزشتہ رمضان تراویح میں موجود تھے، آج نہیں ہے، اور کتنے اب کے ہوں گے آئندہ نہیں ہوں گے۔ تو جلد پڑھنے والوں کو آپ متنبہ کریں کہ نہیں جلدی تراویح ہوئی، سکون کے ساتھ تراویح ہوئی۔ آپ 10 دن کا پڑھیں، 8 دن کا پڑھیں، 7 دن کا پڑھیں، کوئی فرق نہیں ہے، جائز ہے، بالکل اجازت ہے شریعت میں، لیکن جو چیز ناجائز ہے اس پہ ہماری پکڑ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تیز پڑھنا، حروف کاٹ کاٹ کے پڑھنا، غلط مطلب ہو جاتے ہیں، اتنے غلط مطلب ہو جاتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، اتنے غلط مطلب ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو 2 آیتیں پیش کرتا ہوں جن سے ہمیں پتہ لگے گا کہ اگر زبر زیر پیش کی غلطی ہو جائے تو کتنا خطرناک مسئلہ بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص آیا اور اس نے قرآن کریم کی سورہ برات کی ایک آیت شریفہ پڑھی، اور اس نے یہ پڑھا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ یہ آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول جو ہے مشرکوں کی انہیں کوئی فکر نہیں، نہ اللہ کو فکر نہ اس کے رسول۔ اب اس نے وَرَسُولُهُ کی جگہ وَرَسُولِهِ پڑھا، حضرت عمر کانپ گئے، تھر تھرا گئے کہ یہ کیا پڑھ دیا اس نے۔ مطلب آیت شریفہ کا صرف پیش کی جگہ زیر لگانے سے یہ ہو گیا کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کو مشرکین کی بھی پرواہ نہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نعوذ باللہ پرواہ نہیں۔ اتنا خطرناک مطلب، اور تیز پڑھنے والوں کو فکر رہتی ہے ان چیزوں کی۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔
ایک شخص نے ان اللہ کے بعد جو لا آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیا اور اس نے پڑھا ان اللہ یحب المفسدین. اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں اس کو بہت محبت کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے. ایک تیسری آیت ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ. فرعون نے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی. فرعون الرسول. اب کسی صاحب نے کیا کیا، کسی صاحب نے کیا کیا کہ جو رسول پہ جو ہے زبر آ رہا ہے اس کو فرعون پہ رکھ دیا، اور جو فرعون پہ پیش آ رہا ہے اس کو رسول پہ رکھ دیا. مطلب الٹا ہو گیا ایک دم کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کی بات مان. تو یہ باریکیاں ہیں قرآن کریم کے اندر، اور یہ اکثر غلطیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم لوگ تیز پڑھنے والے حافظوں کے پیچھے پڑھتے ہیں، ان پہ دباؤ بناتے ہیں. ہم لوگ تراویح کو صحیح پڑھیں. قرآن کریم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ کیا لگتا ہے؟ جب انسان اللہ کا کلام کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں پڑھتا ہے. اللہ کو اس سے زیادہ محبوب کچھ نہیں. اللہ رشک فرماتے ہیں اپنے فرشتوں پہ کہ دیکھو میرے بندو، دیکھو میرا کلام میرے بندے کس طرح ایک حافظ میرے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اور کس طرح میرے معصوم بندے، اور ہم تو سمجھتے بھی نہیں پھر بھی ہم گردن جھکائے کھڑے ہیں. اللہ اس پہ بھی رشک فرماتے ہیں، بندے تو سمجھ بھی نہیں رہے لیکن کتنی توجہ کے ساتھ میرا قرآن سن رہے ہیں، میرا کلام سن رہے ہیں. اللہ کو اتنا رشک آتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے اللہ مغفرت کا فرما دے. اور جو گھاس کاٹتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کریم بہت تیز پڑھنے والوں کا جو الفاظ کا پتہ نہ لگے، اظہار ادغام کا پتہ نہ لگے، قواعد کی رعایت نہ ہو، قرآن کریم خود لعنت بھیجتا ہے ان لوگوں کو. تو ہمارا روزہ، ہماری تراویح، ہماری سحری، ہماری نمازیں، ہماری زندگی رمضان المبارک میں تبدیل ہو جانی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.